اللہ پاک نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کسی کا رنگ گورا تو کسی کا سیاہ، کسی کا قد لمبا تو کسی کا چھوٹا۔ یہ سب چیزیں آپ کی اپنی نہیں بلکہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں۔ دوسروں کے رنگ، قد یا پھر ان کی قسمت کو نہ دیکھا کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس پر غور کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ بے شک کہ اللہ پاک ہر شے پہ قادر ہے۔ درود پاک استغفار کی کثرت کریں۔ خوشی جو آپ کسی دوسرے کو ہدیہ کرتے ہیں اپنا راستہ خود بناتی ہوئی آپ کے پاس لوٹ آتی ہے۔ اپنی دعاؤں سے لوگوں کو خوشیاں بانٹنا شروع کریں۔ یقین جانیں آپ کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ نہیں کرتا۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندھن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ انسان جب انسان سے غم کھاتا ہے تو اللہ آپ اس کا یقین کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ بندے کچھ نہیں دے سکتے، وہ آپ کو امیدیں لگا کر کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان جب اپنے غم اللہ سے کہتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اس کا دل سنبھلنے لگتا ہے، اس کی امیدوں میں مضبوطی آ جاتی ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ اسے ٹوٹنے ہی نہیں دیتے۔ لوگوں کے ساتھ مسکرا لیا کریں لیکن غم صرف اللہ سے ہی کیا کریں۔ جب یہ دل بے آباد اور ویران ہونے لگے، سکون کم ہونے لگے، دم گھٹنے لگے تو رات کے آخری پہر رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو۔ وہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے آباد کر دے گا اور تمہارا دل سکون سے بھر دے گا۔ آخرت میں نیکیوں کے لیے مارے مارے پھرنے سے بہتر ہے دنیا میں ہی اپنی آخرت سنوار لو۔ اگر تم سن لو فرشتوں کے کلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ کوشش کریں ہمیشہ زندگی میں بدگمانی سے بچیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کر لیں۔ کبھی کبھی انسان کا خود بھی اپنی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں بدگمانی ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے جو آپ کے تعلق کو کھا جاتی ہے۔ خوش رہیں اچھے گمان کے ساتھ۔ زندگی میں مشکلات سے گھبراؤ نہیں، یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ غریب ہونا بدنصیبی نہیں ہے، بے ایمان ہونا بدنصیبی ہے۔ آپ کے پاس دولت کے انبار ہو لیکن ایمان نصیب نہ ہو تو یہ بدبختی ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس ایمان کی دولت کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ بندے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے،
اسے دھوپ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تڑپ ضائع نہیں ہونے دیتا، دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے بہترین کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہو۔ بس نا امید مت ہونا، دعا کرتے رہنا اور شکر کرتے رہنا۔ درود شریف پریشان دلوں کو سکون دیتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے اور دنیا و آخرت کا سکون حاصل کیجیے۔ سلام میں پہل اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں عاجزی ہو۔ اللہ کو اپنے بندے سے عاجزی اس قدر پسند ہے کہ وہ اپنے لیے عاجزی کرنے والے کو عزت دیتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ عبادت سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ آدمی کا سب سے بہترین اور افضل دن وہ ہے جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت جانیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اکثر بڑے سے بڑے جہاز کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ آپ کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کرتے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہائی کے مفلس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ جی، آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینوں میں مگن ہو کر آپ کو نہیں کھونا چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کر رکھیے گا۔ اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آخری سانس تک میرے رب آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پا لیا اسے سب مل گیا۔ جب وہ رب سب جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب اگانا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو، برے خیالات ہو، نفس کی خواہشات کو رد کرنا ہو، یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اس سے انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے اور مومن کی خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ اور خود کو ہمیشہ بہتری کی کوشش میں لگائے رکھو، اللہ تمہیں ایک دن چاند کی طرح تمہاری ذات کو روشنی بخشے گا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ بس واپس مت پلٹنا، اللہ کی طرف دوڑو۔ ابھی تم نے دیکھا یہ کیا ہے، ابھی تو تم نے اپنی ہر دعا کو قبول ہوتے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ عبادت کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کو انسان سے محبت ہو جائے تو وہ اس بندے کو اپنے مخلوق کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ دعا کیا کرو، آپ کو خدمت کا شرف ملے گا۔ یہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں نا، دل توڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اس سے سہ جاؤ اور اپنا معاملہ اس انصاف کرنے والے رب پر چھوڑ دو، بے شک وہ تمہارے ہر درد کو اپنے عدل سے دور کر دے گا۔
غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لے، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کی چمک چھین لے۔ اس لیے خوش رہا کریں، مضبوط بنیں، مسکرایا کریں، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔